لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالوں کو ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب ضرور پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے اچانک چھینک آ جائے تو کیا؟ مہربانی کر کے رہنمائی کریں۔ دعا مانگتے وقت اگر اچانک چھینک آ گئی تو کیا ہے؟ یہ چھینک آنے سے اچھا ہے برا ہے؟ دعا پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ جواب کو سنیے۔ دعا کے دوران چھینک، پہلے تو چھینک آپ سنیں کہ چھینک کیا چیز ہے، یہ تھوڑی کلیئر ہو جائے کہ چھینک کیا چیز ہے اور چھینک کے مقابلے میں جو جمائی ہے وہ کیا چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، چھینک اور جمائی بے اختیاری چیزیں ہیں، اس پر انسان کا کنٹرول نہیں رہتا، ہر چھوٹے بڑے کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے چھینک اور جمائی کے چند آداب مقرر فرمائے ہیں جنہیں چھینکتے وقت مد نظر رکھنا ثواب کا کام ہے۔ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی نعمت ہے، کیونکہ اس سے دماغ سے غیر ضروری مواد خارج ہوتا ہے، نکل جاتا ہے اور ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے، جس سے سمجھنے بوجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے چھینک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے برعکس جمائی نفس کے بھاری پن اور حواس کی قدرت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ غفلت اور سستی پیدا کرتی ہے، جس کے باعث اطاعت و عبادت میں چستی پیدا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے شیطان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، چونکہ وہ شیطانی اثر سے ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے جمائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ چھینک اللہ کو پسند ہے اور جمائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور چھینک آتے وقت جب چھینک آئی تو الحمدللہ کہنے کا حکم ہے، اور چھینکنے والے کی الحمدللہ کوئی کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے کا بھی حکم ہے۔ اب دعا کے وقت اگر چھینک آ گئی، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ چھینک اللہ کو پسند ہے۔ اب جب اللہ کو پسند ہے تو اللہ کی پسندیدہ چیز اگر دعا کے اندر آ جائے تو بلا شبہ یہ اچھا شگون ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، اور یہ اس بات کے لیے ثبوت ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس پر حدیثیں بھی ہے۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر للطبرانی کے جلد نمبر 16 کے صفحہ 332 میں یہ روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ اس میں ایک حصہ یہ ہے وَإِنَّ مِمَّا يَسْتَجَابُ بِهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ الْعِطَاسِ، یعنی یہ لکھا ہے کہ دعا قبول ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ دعا کے وقت چھینک آ جائے، کہ اگر دعا کے وقت چھینک آ جائے نا تو وہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ جی ہاں، اگر دعا کے وقت چھینک آ جائے تو یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ میں آیا، اور ایک دوسری علماء کرام کی ایک بات یہ بھی سن لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کچھ ایسے وقت ہوتے تھے جس میں حضور دعا کرتے تھے۔ آقا اپنی حیات میں، آقا کی سیرت میں یہ بات بھی ہے کہ کچھ باتیں ایسی تھی کہ جہاں پر آقا کریم دعا کیا کرتے تھے، جیسے نیا کپڑا پہنتے وقت، شیشہ دیکھتے وقت، سواری پر چڑھتے وقت، گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت، بازار میں داخل ہوتے ہوئے، سفر کے لیے روانہ ہوتے ہوئے، بیت الخلاء میں جاتے وقت، نکلتے وقت، اور قبرستان میں داخل ہوتے وقت دعا کرتے تھے۔ یہ ایک ہو گیا۔ اور چھینک آئے تو دعا کرتے تھے۔ چھینک جب آتی تھی نا تو آقا کریم دعا کرتے، یا کسی کو چھینکتے ہوئے دیکھتے تو بھی آقا کریم دعا کرتے تھے، خود بھی چھینکے تو بھی دعا کرتے تھے، اور کسی کو چھینکتے ہوئے آقا کریم نے دیکھا تو بھی دعا کرتے تھے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ چھینک دعا کی قبولیت کا سبب ہے، چھینک سے دعا قبول ہونے کی خوشخبری ہے۔ تو اگر دعا مانگتے وقت اچانک چھینک آ گئی نا تو یہ اچھی چیز ہے، آپ کی دعا کی قبولیت کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اللہ کرم فرمائے، کبھی اگر دعا کے دوران چھینک آ جائے تو اس دعا کو کچھ طویل کر دیں، اس دعا کو کچھ لمبی کر دیں، اور اپنی ساری چیزیں جو ضروری ہے دنیا اور آخرت کے تعلق سے اس دعا میں مانگ لیا کریں، کہ اس چھینک کی برکت سے اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ کریم کی رحمت ایسی ہے کہ کسی دعا میں بعض قبول ہو جائے بعض رد ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے، اگر ایک قبول کرتا ہے تو اس کے صدقے ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے مجمع کی دعا کی اہمیت ہے کہ اگر کوئی مجمع میں دعا کرتا ہے اور مجمع میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کے صدقے سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر چھینک آ گئی
تو اس دعا میں بہت ساری چیزیں مانگ لینی چاہیے، خصوصاً آخرت کے تعلق سے مانگ لینی چاہیے کہ اگر چھینک کے صدقے دعا قبول ہوئی ہے تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی الحمدللہ۔ تو دعا کے دوران چھینک اچھی چیز ہے، دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دعا کی قبولیت کے اسباب عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔